BBC اردو کے پروگرام سیربین میں خوش آمدید ہمارے لندن اسٹوڈیو سے. میں ہوں عالیہ ناز کی. انڈیا کے زیر انتظام کشمیر میں گزشتہ کئی ہفتوں کے دوران اسکول چلانے کی پراسرار وارداتیں، تدریس کئی ماہ پہلے سے ہی معطل. عراق کے شہر موصل میں عراقی فوج اور شدت پسند تنظیم دولت اسلامیہ میں شدید لڑائی. عراقی فوج نے کارروائی میں دولت اسلامیہ کو بھاری جانی نقصان پہنچانے کا دعویٰ کیا ہے. اور جانیے گا ایک پاکستانی نژاد امریکی خاتون سے کہ انہوں نے امریکہ میں کامیابی کا سفر کیسے طے کیا. انڈیا کے زیر انتظام کشمیر سے خبریں ہیں کہ وہاں انتظامیہ نے جموں میں لائن آف کنٹرول کے 7 درجنوں اسکولوں کو خالی کرا لیا ہے. دوسری جانب وادی کشمیر میں گزشتہ کئی ہفتوں کے دوران 2 درجن کے قریب اسکولوں کی عمارتوں کو پراسرار انداز میں آگ لگا کر جلا دیا گیا ہے. حکومت علیحدگی پسندوں کو مورد الزام قرار دے رہی ہے، تاہم علیحدگی پسندوں کا کہنا ہے کہ ان وارداتوں کے لیے حکومت ہی ذمہ دار ہے. ایک طرف اسکولوں کا نقصان تو دوسری طرف لاکھوں طالب علموں کا مستقبل داؤ پر لگ رہا ہے. سری نگر سے ریاض مسرور. ان وارداتوں نے یہاں سب کو دم بخود کر کے رکھ دیا ہے. ضلع گاندربل کا یہ ہائی اسکول ان 2 درجن تعلیمی اداروں میں شامل ہے جو آگ کی پراسرار وارداتوں میں اسی طرح خاکستر ہوئے ہیں. حکومت اور علیحدگی پسند ایک دوسرے پر الزامات عائد کر رہے ہیں، لیکن اس سارے تنازع میں یہاں کا اہم اثاثہ ضائع ہو رہا ہے. اساتذہ تو سکولوں کی خاکستر عمارتیں دیکھ کر جذباتی ہو جاتے ہیں. ہم نے بہت خون پسینے سے اس کو بنایا ہے. ہم نے یہاں 10,000 روپے اس وقت جمع کیا تھا جب یہ بلڈنگ بنی تھی. اب ہم استدعا کرتے ہیں ان لوگوں سے جو یہ کام کرتے ہیں، یہ کام چھوڑو. لیکن یہ تو ہمارے ہی بچوں کے مستقبل کے لیے ہم کھلواڑ کر رہے ہیں. مسئلہ صرف آتش زدگی کا نہیں بلکہ امتحانات کی تاریخ کا بھی ہے. اسٹوڈنٹس کو لیا جا رہا ہے، ہاسپٹلز میں ہے، گریو یارڈز میں ہے، وہ جیلوں میں ہے، وہ کیسے ایگزام دے گے. لیکن حکومت بضد ہے کہ امتحانات وقت پر ہوں گے. جو ایگزام ہم لے رہے ہیں اس میں کوشش کریں گے ہم، ایک تو ان کا جو ہے چوائس ان کو زیادہ ملے کیونکہ پڑھائی تو پوری نہیں کر سکے، تاکہ یہ تیاری کرے ایگزام کی اور امتحان میں ان کو اپیئر ہونے میں دقت نہ ہو. اور بھی ہم دیکھیں گے کہ کیا ہم ان کو زیادہ چوائس دے سکتے ہیں. اب تو ایک طرف سکولوں کی خاکستر عمارتیں اور حکومت کی ضد ہے، اور دوسری طرف بچوں کے نازک جذبات. معاملہ مظاہرین کے خلاف سرکاری کارروائیوں کا ہو، جلتے سکولوں کا یا پھر امتحانات کا، متاثر تو بچے ہی ہو رہے ہیں. ریاض مسرور، BBC نیوز، سری نگر. گزشتہ 4 ماہ سے جاری کشیدگی کے بعد انڈیا کے زیر انتظام کشمیر میں تعلیمی نظام کا یہ بحران ایک نیا چیلنج بن کر ابھرا ہے. اسکول کی عمارتوں کو نقصان تو ہو ہی رہا ہے، حالیہ کشیدگی کی وجہ سے طالب علموں کی تعلیمی سرگرمیاں بھی متاثر ہوئیں. اور وادی کے طلباء اور طالبات کا مطالبہ ہے کہ سالانہ امتحانات اگلے برس مارچ تک ملتوی کیے جائیں، لیکن انتظامیہ اس پر تیار نہیں ہے. اسی تناظر میں سری نگر میں نامہ نگار ریاض مسرور نے کچھ طالب علموں کے خیالات جاننے کی کوشش کی. کشمیر میں ہند مخالف احتجاجی تحریک کا 4تھا مہینہ چل رہا ہے. عام زندگی معطل ہے اور پولیس کارروائیوں میں ہزاروں لوگ زخمی ہیں جبکہ 100 سے زیادہ لوگ مارے گئے ہیں. لیکن اس پوری صورتحال میں سب سے بڑا مسئلہ بن کر جو اس وقت ابھرا ہے وہ ہے طلبہ و طالبات کے امتحانات. میرے ساتھ کچھ اسٹوڈنٹس ہیں جو امتحانات کی تیاری تو کر رہے تھے، لیکن ان کا کہنا ہے کہ یہ ایک ایب نارمل سچویشن ہے. اس غیر معمولی صورتحال میں امتحانات ان کے سر پر تھوپنا ایک ظلم ہے. سچویشن اتنی ہاسٹائل تھی کہ گھروں میں ٹیئر گیس کا اسموک آ جاتا تھا. نیدر وی کوڈ ریوائز دا پریویس پورشن جو ہم نے پڑھا تھا، اور آگے کا پڑھنے کا تو سوال ہی نہیں اٹھتا بیکاز کرفیو تھا. ہم گھروں سے باہر نہیں نکل پائے، اسکولز بند تھے، ٹیوشنز بند تھے. مطلب وی ور ان اے فکس. ان لوگوں نے کہا کہ ہم آپ کا سلیبس کم کریں گے. آپ ہی مجھے بولیے، از سلیبس کرٹلمنٹ اے جینوئن آپشن؟ مطلب وی ول بی ہاف ڈاکٹرز اینڈ ہاف انجینئرز. جیسے کہ اسکولز بند رہے، ٹیوشنز نہیں جا پائے، کرفیو تھا، انپریسیڈنٹڈ کرفیو تھا. تو جیسے ہی گھر سے باہر نکلتے ٹیوشن جانے کے لیے، تو کوئی بھی سو کالڈ سیکورٹی فورسز they were stopping us from going to the tuition. بچوں کا جو سائیکالوجیکل ڈراما ہے، گورنمنٹ دعویٰ کرتی ہے کہ ان کے لیے ہم ان کا سال بچانا چاہتے ہیں، لیکن وہ خود سوچے. ایسی سچویشن میں یا ایسی ڈسٹربنس میں کسی بھی اسٹوڈنٹ کے لیے پڑھنا بالکل امپاسبل ہے. اور دوسری چیز، جو ہمارے باقی اسٹوڈنٹس ایسے جیلز وغیرہ میں، ان کا فیوچر ہم ویسٹ تو نہیں ہونے دے سکتے نا. اس لیے اٹس بیٹر کہ ہمارے ایگزامس مارچ میں کنڈکٹ ہو.
مطلب ایسی سچویشن جہاں پہ ہماری ایج کے اسٹوڈنٹس وکٹمز بن رہے ہیں, ہم کیسے ایسی سچویشن میں پڑھ سکتے ہیں؟ اگر وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہم ایگزامس میں اپیئر ہو, کیا وہ ہماری لائف کی رسپانسبلٹی لیتے ہیں؟ ہمیں تو اپنے گھر سے باہر نکل کے پتہ نہیں ہوتا کہ کب کیا ہو جائے. سو آئی ڈونٹ تھنک اٹس اے وائز ڈیسیجن. کشمیر میں 16 لاکھ سے زیادہ طلبہ و طالبات مختلف سکولوں میں زیر تعلیم ہیں اور ان کے امتحان کا مسئلہ اب ایک سیاسی پیچیدگی کی صورت اختیار کر رہا ہے. اسی بار میں ہم نے اپنے فیس بک پیج پہ پوچھا کہ امتحانات کو ہر صورت منعقد کرانے کے پیچھے کیا سرکاری سوچ کار فرما ہے. تو نعمان خان لکھتے ہیں کہ انڈیا اپنا تسلط دھونس کے ذریعے برقرار رکھنا چاہتا ہے. انیلا شبیر نے امتحانوں کے بوائیکاٹ کے بارے میں کہا کہ فیصلہ صحیح ہے, اس صورتحال میں طلباء پڑھ نہیں پائیں گے. اروند ویرمانی نے ٹویٹر پر جاری بحث میں ٹویٹ کی کہ مجھے امید ہے کہ ہر سمجھ رکھنے والا انڈین شہری اس کے خلاف کھڑا ہوگا اور سیاست کو پیچھے چھوڑ دے گا اس سے پہلے کہ بہت دیر ہو جائے. ونے رائے ٹویٹر پر کہتے ہیں کیا یہ مایوسی اور نا امیدی ہے کہ کشمیر میں اسکول جلائے جا رہے ہیں. آئیے اب دیگر اہم موضوعات پر ایک نظر ڈالتے ہیں. عراقی افواج شدید لڑائی کے بعد موصل میں داخل ہونے میں کامیاب ہو گئی ہیں. 2 برس قبل شدت پسند گروہ نام نہاد دولت اسلامیہ کی جانب سے شہر پر قبضے کے بعد یہ پہلا موقع ہے کہ سرکاری افواج موصل میں داخل ہوئی ہیں. عراقی فوج کا کہنا ہے کہ وہ دشمن کی ابتدائی صفیں عبور کرنے میں کامیاب رہی ہیں, تاہم انہیں دولت اسلامیہ کے جنگجوؤں کی جانب سے سخت مزاحمت کا سامنا ہے. این پینل کی رپورٹ پیش کر رہے ہیں اطہر کاظمی. عراقی فوجی موصل میں داخل ہوتے ہوئے انہیں یہاں پہنچنے میں تقریباً 2 برس لگے ہیں اور نام نہاد دولت اسلامیہ ان کا انتظار کر رہی تھی. دولت اسلامیہ کے یہ مسلح جنگجو شہر کے دفاع کے لیے تیار نظر آ رہے ہیں. اس شہر میں لڑی جانے والی یہ خونی جنگ عراق کے مستقبل کے ساتھ دنیا کے لیے دولت اسلامیہ کے خطرے کے خاتمے میں بھی اہم کردار ادا کرے گی. عراقی فوجیوں کو شہر میں دولت اسلامیہ کی جانب سے شدید مزاحمت کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. ہمیں دولت اسلامیہ کے جنگجوؤں کی نقل و حرکت بھی نظر آ رہی ہے. وہ راکٹ حملوں کے ساتھ ساتھ عراقی افواج پر فائرنگ بھی کر رہے ہیں. یہاں بہت فائرنگ ہو رہی ہے. جگہ جگہ بم بھی نصب کیے گئے ہیں. اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ موصل کو آزاد کروانے کی یہ جنگ کتنی مشکل ہوگی. عراقی فوجیوں کو شہر کے وسط تک پہنچنے کے لیے اس سڑک پر سفر کرنا پڑے گا. اس میں کوئی شک نہیں کہ دولت اسلامیہ کے گڑھ تک پہنچنے کا یہ سفر انتہائی خطرناک ہوگا. این پینل کی رپورٹ. امریکی ریاست آئیوا میں 2 مختلف واقعات میں فائرنگ کر کے 2 پولیس افسران کو ہلاک کر دیا گیا ہے. پولیس حکام کے مطابق دونوں پولیس افسران کو اس وقت نشانہ بنایا گیا جب وہ اپنی گاڑی میں بیٹھے ہوئے تھے. حکام کا کہنا ہے کہ افسران کو نشانہ بنانے کی وجہ ابھی واضح نہیں ہے, تاہم اس سلسلے میں تحقیقات شروع کر دی گئی ہیں. جنوبی افریقہ میں ایک عدالت نے فیصلہ سنایا ہے کہ ملک کے صدر جیکب زوما کی مبینہ مالی بدعنوانیوں سے متعلق رپورٹ آج ہی شائع کی جائے. اس سے قبل جیکب زوما نے اس رپورٹ کو رکوانے کے لیے عدالت میں دائر کی گئی درخواست واپس لے لی تھی. فرانسیسی حکام نے ساحلی سرحدی شہر کیلے میں واقع جنگل کیمپ سے 1500 پناہ گزین بچوں کی منتقلی کا عمل شروع کر دیا ہے. گزشتہ ہفتے کیمپ کو گرا دیا گیا تھا, تاہم تنہا بچوں سمیت کچھ پناہ گزین اب بھی علاقے میں موجود ہیں. اور آخر میں دیکھیے, امریکہ کے ایک چڑیا گھر میں حال ہی میں پیدا ہونے والا گینڈے کا یہ بچہ پہلی بار اپنی ماں کے ساتھ نہاتے ہوئے لطف اندوز ہو رہا ہے. اس برس دنیا بھر کے چڑیا گھروں میں پیدا ہونے والا یہ 7واں گینڈے کا بچہ ہے اور اس کا ابھی نام نہیں رکھا گیا ہے. پاکستان تحریک انصاف نے آج اسلام آباد میں یوم تشکر منانے کا اعلان کیا ہوا ہے اور پارٹی کے چیئرمین عمران خان اس حوالے سے پریڈ گراؤنڈ میں جلسے سے خطاب بھی کریں گے. اس سے پہلے عمران خان نے ہر حال میں آج 2 نومبر کو اسلام آباد بند کرنے کا اعلان کیا تھا, تاہم پی ٹی آئی کے کئی کارکن پارٹی قیادت کے اس فیصلے سے نالاں نظر آئے. ہمارے ساتھی خدائے نور ناصر پریڈ گراؤنڈ سے تفصیلات بتا رہے ہیں. پریڈ گراؤنڈ سے باہر اگر عمران خان کے سیاسی مخالفین عمران خان پہ تنقید کرتے ہیں کہ انہوں نے یو ٹرن لیا,
तो परेड ग्राउंड के अंदर ही इमरान खान साहब के कुछ ऐसे कारकुन हैं जो इमरान खान साहब से ये गिला करते हैं, शिकवा करते हैं कि उन्होंने 2 नवंबर को इस्लामाबाद लॉकडाउन का ऐलान किया था, लेकिन आज यौम तशक्कुर मना रहे हैं। ऐसी एक कारकुन के साथ हम खड़े हैं। आप ये बताइएगा कि आप खान साहब के इस फैसले को किस तरह देखते हैं कि ये लॉकडाउन से यौम तशक्कुर में वो आ गए? वो हमारा सीनियर है, लेकिन पहले उन्होंने कहा कि 2 नवंबर को हम लॉकडाउन करेगा, तो हम सब उनके साथ थे, हम सब निकले। उधर हमारे लोगों ने उधर मतलब शेलिंग, उसके ऊपर शेलिंग हुई, और हमारे वज़ीर आला के रास्ते रोके, लेकिन फिर भी हमारे पठानों की जदोजहद जारी रखा और तोड़ा। तो हमारा सीनियर है, लेकिन 2 नवंबर को हम लॉकडाउन करना था इस्लामाबाद। हाँ, तो अब आप मायूस हो गए हैं ये खान साहब से या नहीं? नहीं, मायूस तो है, लेकिन फिर भी वो हमारा सीनियर है, जैसे वो करता है वैसे हम भी उसके राह पे चलेंगे। आई थिंक कि खान साहब ने बहुत अच्छा फैसला लिया है। वी रिस्पेक्ट सुप्रीम कोर्ट एंड थैंकफुली कि फॉर आई थिंक बहुत इन ईयर्स सुप्रीम कोर्ट ने भी कोई एक स्टैंड लिया फॉर पाकिस्तान, एंड वी रिस्पेक्ट दैट डिसीजन ऑफ खान साहब। एंड वी वेटिंग फॉर टुमारो, एंड आई होप तारीख पे तारीख हमें ना मिले, क्योंकि अगर हम लोगों ने सुप्रीम कोर्ट का मान रखा है तो जो कि आई थिंक PMLN ने कभी भी नहीं रखा। जलसे में आज अभी बहुत सारे लोग आ रहे हैं और उनमें से अक्सरियत ये कहते हैं कि वो आज यौम तशक्कुर मना रहे हैं। आप BBC उर्दू का प्रोग्राम सरबीन देख रहे हैं। प्रोग्राम में आगे चलकर देखिएगा, अमरीकी इंतखाबात में सिर्फ 6 दिन बाकी, देखिए आदाद इस इलेक्शन में कितने अहम हैं। और अमरीकी इंतखाबात के तनाजुर में हमारी खुसूसी रिपोर्टों के सिलसिले, अमेरिकन ड्रीम में मिलेगा एक कामयाब अमरीकी निजात पाकिस्तानी खातून से। BBC उर्दू के प्रोग्राम सरबीन में एक बार फिर खुशामदीद। मैं हूँ आलिया नाज की। अमरीकी सदारती इंतखाबात में बस अब कुछ ही दिन बाकी रह गए हैं। राय आमा के जायज़े डेमोक्रेट उम्मीदवार हिलरी क्लिंटन की अपने हरीफ डोनाल्ड ट्रंप पर मामूली सबकत और एक कड़े मुकाबले का इंदिया दे रहे हैं, लेकिन अमरीका में सदारती इंतखाब की जीत में कई दीगर अवामिल भी कारफरमा होते हैं। जावेद सुमरो उनकी वजाहत कर रहे हैं। कुछ ही दिनों में दुनिया के सबसे ताकतवर मर्द या औरत का इंतखाब हो जाएगा। जो भी अमेरिका का सदर होगा उसका दुनिया भर में बहुत असर रसूख होगा। ये अब तक डेमोक्रेटिक और रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवारों के दरमियान एक एक वोट के लिए हेवीवेट फाइट साबित हुई है, लेकिन उसका इख्तिताम क्या नॉकआउट पर होगा या फैसला पॉइंट्स पर होगा? ये बहुत सख्त और बाज़ औक़ात मुतनाज़ा कैंपेन रही है। दोनों उम्मीदवारों हिलरी क्लिंटन और डोनाल्ड ट्रंप को तनकीद का जवाब देना पड़ा है। हिलरी क्लिंटन को अपनी सेहत के बड़े कारोबारी इदारों के साथ ताल्लुकात और ईमेल सिक्योरिटी के बारे में सवालों के जवाब देने पड़े हैं। डोनाल्ड ट्रंप के हामियों को उनके ख़वातीन के बारे में रवैये, टैक्स के मामलात, मैक्सिको की सरहद पर दीवार बनाने और अमेरिका में मुसलमानों की आमद पर पाबंदी जैसी बातों पर मुश्किल का सामना रहा है। आखिरी हफ्ते डोनाल्ड ट्रंप के लिए मुश्किल रहे, लेकिन उनके कट्टर हामी अभी तक बज़ाहिर उनके साथ हैं। लेकिन इलेक्शन की रात को मसला सिर्फ ज़्यादा वोट हासिल करने का नहीं, कुल 50 रियासतें हैं और एक कोलंबिया डिस्ट्रिक्ट है। कुल 538 मंदूबीन हैं जो सदर का इंतखाब करते हैं। ज़्यादा आबादी वाली रियासतों जैसे कैलिफोर्निया में ज़्यादा मंदूबीन होते हैं और छोटी रियासतों के कम होते हैं, जैसे मगरबी वर्जीनिया के सिर्फ 5 मंदूबीन हैं। बेशतर रियासतों में ज़्यादा मकबूल उम्मीदवार उस रियासत के इलेक्टोरल कॉलेज के तमाम वोट ले जाते हैं। इस लिहाज से ये सिर्फ नंबरों का खेल है और जिसको भी 270 का जादुई अदद हासिल हो जाएगा वही जीत का हकदार होगा। अमरीकी इंतखाबात का नंबर गेम जावेद सुमरो समझा रहे थे। आइए अब देखते हैं कि हमारी वेबसाइट bbcurdu.com पर कौन सी खबरें ज़्यादा पढ़ी गईं। पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज़ के दरमियान जारी तीसरे टेस्ट मैच की रिपोर्ट, मियाँ जी की मशहूर माश की दाल पर हमारे साथी ज़फ़र सैयद का कॉलम और इमरान खान पर वसअतुल्लाह खान का कॉलम भी खूब पढ़ा जा रहा है। फ्लोरिडा में वाक़ कोरल स्प्रिंग की रहायशी अलमीना नज़ीर गुज़श्ता 9 बरस से अमरीका में है। अमरीकी शहरी बनने के बाद ये उनका पहला इलेक्शन है, मगर वो अब तक ये फ़ैसला नहीं कर पाई हैं कि वो किसको वोट देंगी। अलमीना ने कराची के मीना बाज़ार के एक ब्यूटी पार्लर से काम शुरू किया था और अमरीका में कई मुलाजमतों में मायूसी का शिकार होने के बाद अब वो एक ब्यूटी सैलून की मालिक हैं। अमरीकी मुआशरे में आज़ादी से पहले तो वो घबरा गई, मगर अब वो फ़ख्र से ज़िंदगी गुजार रही हैं। हमारे साथी इरम अब्बासी ने उनसे मुलाकात की। That's why I'm started this thing. Okay. पाकिस्तान से जब मैं यहाँ आई तो डेफिनेटली हमारे वहाँ पर जो जेंट्स लोग हैं वो कभी सैलून में नहीं आते हैं
اور وہ ہمیشہ پردے میں رہتا ہے. جیسے ہم نے دیکھا ہوا ہے مینا بازار وغیرہ میں کوئی جینس اوپر نہیں آ سکتا ہے. مطلب مجھے تو اتنی گھبراہٹ ہو رہی تھی. میری ایک کلائنٹ تھی, ریگولر کلائنٹ, ہمیشہ میرے پاس آتی تھی آئی بروز کرنے. ایک بار اپنے ہسبینڈ کو لے کر آ گئی. اب مجھے پورا ٹائم یہ لگ رہا تھا کہ وہ مجھے گھور رہے ہیں. نیکسٹ ٹائم میں نے اسے کہا تمہیں آئی بروز اپنی بنانی ہے, اپنے ہسبینڈ کو نہ لانا پلیز, تم اکیلی آ جاؤ, مجھے گھبراہٹ ہوتی ہے. لیکن وہ ایک دور تھا جب میں شروع میں یہاں پاکستان سے آئی تھی وہ, لیکن اب میں یوز ٹو ہو چکی ہوں. جب میں یہاں آئی ہوں اور میں نے جاب تلاش کی, جب میں نے جاب پہ لگی ہوں, بہت آپ کو مس یوز کرتے ہیں. تھینک گاڈ جب میں یہاں پہ آئی تھی میں لیگلی آئی تھی, لیکن وہ یہ چاہتے ہیں کہ وہ جو ہے وہ آپ کو بہت زیادہ دبا کے رکھیں اور ہر طرح سے پے آپ کو بہت کم دیتے ہیں. پھر میں نے اتنے ایفرٹس ڈال کے اپنے آپ کو وہاں پہ مینیجر بنا لیا. میں مینیجر تھی, اس کے باوجود بھی انہوں نے بہت زیادہ مجھے ہارڈ ٹائم دیا. پھر ایک ٹائم یہ ہوا کہ میں نے کہا بھائی مجھے جاب نہیں کرنی آپ کے ساتھ میں ان کو جب وہاں چھوڑی تو مجھے ایسا لگتا کہ یا اللہ میرے تو سارے دروازے بند ہو گئے. وہاں پہ ہیڈ ڈریسر جو میری کو ورکر تھی وہ مجھے اکثر کہتی تھی کہ تم جب اتنا کام کرتی ہو, اتنی ہارڈ ورکر ہو, تم اپنا خود کا کیوں نہیں کرتی ہو. تب میں نے جب شروع کیا, اور یہ پورا ہیئر سیلون تھا, میرے پاس کلائنٹ نہیں تھے, میں نے اپنے فلائرز بنائے, اور فلائرز بنانے کے بعد جب میرے پاس ٹائم ہوتا تھا میں پورے پارکنگ لاٹ میں گھومتی تھی, ایک ایک گاڑی میں اپنے فلائرز لگاتی تھی. پھر وہاں سے میرا کلائنٹل آنا بننا شروع ہوا. جب میں نے شروع کیا تب ہارڈلی مطلب ایسا ہوتا تھا, بہت مشکل ہوتا تھا ویکلی بھی نکالنا, لیکن الحمدللہ اب ماشاءاللہ اتنا ہو گیا ہے کیونکہ سارا ٹرن اوور جو یہ جتنا بھی پیپر ورک وغیرہ ہے وہ میرے ہسبینڈ سنبھالتے ہیں. اور ماشاءاللہ یہاں کا رینٹ بھی بہت زیادہ ہے, ہر سال بڑھتا ہے رینٹ. تو اب ماشاءاللہ ہم اتنا کرتے ہیں کہ جتنے بھی ہمارے پاس اور ماشاءاللہ لڑکیاں بھی ہیں, ان کا پے نکالنا, ہماری اپنی نکالنا, سب خرچہ نکالنے کے بعد اچھا خاصا ماشاءاللہ بچ جاتا ہے. لیکن یہ سب محنت ہے. میرا فرسٹ ووٹ ہے, اور میرا فرسٹ ووٹ جو ہے وہ ایسے ٹائم پر آیا ہے کہ میں بہت زیادہ کنفیوز ہوں. جو باتیں جو ٹرمپ کے لیے آ رہی ہیں وہ ہلری کے لیے بھی آ رہی ہیں کچھ, تو میں ابھی تک, لیکن پھر ابھی یہ ہے کہ بھائی آئی ڈونٹ نو. امریکی ریاست فلوریڈا میں واقع کورل اسپرنگ کی رہائشی المینا نذیر. اگر آپ چاہیں تو مجھ سے اور ہماری ٹیم کے دیگر ساتھیوں سے ٹویٹر پر بھی رابطہ کر سکتے ہیں. میرا ٹویٹر ہینڈل ہے @عالیہ. اس کے ساتھ ہی سیربین اختتام کو پہنچا. پروگرام میں پیش ہونے والے موضوعات پر اگر آپ اپنے خیالات کا اظہار کرنا چاہیں تو فیس بک پر ہمارا صفحہ حاضر ہے. آپ ہمارے ٹویٹر ہینڈل @BBC اردو کے ذریعے بھی ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں. کل کا پروگرام شفیع نقی جامعی پیش کریں گے. تب تک تازہ ترین خبروں, تجزیوں, تبصروں, تصاویر اور ویڈیوز کے لیے ہماری ویب سائٹ bbcurdu.com دیکھتے رہیے. عالیہ ناز کی کو اب اجازت دیجیے.